ہم نے اس میں یہ پڑھا تھا کہ توحید جو ہے وہ مشرکین کے دل جو ہیں توحید سے گھٹتے ہیں، بالکل جیسے ابلیس کا بھی دل جو ہے وہ تنگ ہوا تھا اس بات سے، اسی طرح خواہش نفس کی پیروی کرنے والے جو ہیں ان کو علم فائدہ نہیں دیتا۔ اور ہم نے اس میں یہ بھی سیکھا کہ علم جو ہے، علم حاصل کرنے اور علم کی لذت جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے جنت کی نعمتیں ہیں، یعنی ہمیں جنت جو ہے جیسے اس جنت کی نعمتیں ہمیں لذت دیتی ہیں، اسی طرح علم حاصل کرنا اور علم کے ذریعے اپنے ایمان کو بڑھانا یہ بھی انسان کی اس میں اس کے لیے ایک لذت کا باعث ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو حلاوت الایمان ہے نا، یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی، یہ اسی کو نصیب ہوتی ہے جو واقعی ایمان جو ہے اس کا مزہ چکھنا چاہتا ہے۔ اور اس کے لیے ہم نے وہ حدیثیں بھی پڑھی پیچھے بہت ساری، یعنی سیرہ کے جو ٹاپکس بھی ہم پڑھتے ہیں کہ ایمان کا مزہ وہی چکھ سکتا ہے جو شعوری طور پر ایمان لاتا ہے اور پھر اس میں پورے کا پورا داخل ہو جاتا ہے دین میں، اور اس میں اپنے معاملات اور عبادات ہر ایک چیز کو وہ اللہ کے لیے خالص کر دیتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ ایمان کا مزہ چکھتا ہے۔ اور پھر مشورے کی اہمیت کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا، اور مشورہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم عمل کر سکیں۔ مشورہ انفیکٹ انسان کو اس کے ایک سیلف سینٹرڈ ہونے سے نکالتا ہے اور اس کے اس گمان سے نکالتا ہے کہ وہ عقل کل ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ریئلائز کریں اس چیز کو کہ سارا کا سارا علم یا عقل جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، اور اس کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا اور بھی پڑھا تھا۔ چلیں ابھی بہت ساری بہنیں ماشاءاللہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں، ہم سٹارٹ کرتے ہیں پارہ 26 سورۃ الاحقاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور بہت ہی حکمت والے کی طرف سے ہے۔ ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق اور ایک مدت خاص کے تعین کے ساتھ پیدا کیا ہے، مگر یہ کافر لوگ اس حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس سے ان کو خبردار کیا گیا ہے، یعنی قیامت۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہیے کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا بھی ہے کہ وہ ہستیاں کیا جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ یعنی یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں نا کہ توحید کے لیے جو سب سے بڑی جو دلیل اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت پیش کی ہے اس کے اسبات میں، وہ تخلیق کی صفت ہے۔ یعنی اگر کوئی کچھ تخلیق نہیں کر سکتا، بدیع نہیں ہے کوئی، آپ کو میں نے بتایا تھا نا، آپ نے پڑھا ہے کہ خلق کی جو صفات ہے اللہ تعالیٰ کی، جو خالق ہونا ہے اس کے اندر البدیع ہونا، البارئ ہونا بھی شامل ہے۔ اور البدیع جو ہے وہ ہوتا ہے یعنی جو نتھنگ سے کوئی چیز پیدا کر دیتا ہے، اور البارئ ہوتا ہے جو پرفیکشن کے ساتھ چیز کو پیدا کرتا ہے۔ تو الخالق جو ہے وہ البدیع اور البارئ بھی ہے۔ تو کون ہے جس نے کسی چیز کو تخلیق کیا ہے؟ جب کوئی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ایک خالق ہے، باقی ساری مخلوق ہیں۔ تو جب باقی ساری مخلوق ہیں تو پھر وہ تو عبادت کے لائق ہو ہی نہیں سکتی، ان کو تو خود پیدا کیا گیا ہے۔ معبود تو وہ ہے جس نے پیدا کیا ہو، اس لیے کسی بھی غیر اللہ کو پکارنا جائز نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہیے کہ تم ذرا دکھاؤ تو مجھے وہ ہستیاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، یعنی جن سے تم دعائیں کرتے ہو، پکارتے ہو۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں یا علی مدد، سنا ہے کبھی آپ نے سنا ہے کبھی؟ آپ میں سے کوئی میں بتائے گا؟ بہت بہت دفعہ ہاں، تو یہ بہت یا دفعہ سنا علی مدد جو ہے یہ شرکیہ کلمہ ہے، ٹھیک ہے، یہ شرک ہے۔ حضرت علی کا ایک مقام ہے، وہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد تھے، صحابہ اکرام میں سے ایک عظیم صحابی ہیں، اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے، صالحین میں سے تھے، عشرہ مبشرہ میں سے تھے، جنت کی خوشخبری ان کو دی گئی۔ حضرت فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے وہ شوہر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، چچا زاد بھائی تھے، ان کا ایک مقام ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی ایسا اختیار نہیں دیا کہ وہ آپ کی مدد کر سکے۔ یہ جو اہل تشیع ہیں ان میں سے سارے نہیں،
سارے نہیں. یاد رکھیے گا کہ جو اہل تشیع میں بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں. ان میں سے بھی ایک فرقہ جو ہے وہ حضرت علی کی الوہیت کا قائل ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کہتا ہے یہ، اور اس میں پھر ہمیں ایسے جملے نہیں بولنے چاہیے. ٹھیک ہے، کسی کو بھی کسی غیر اللہ کو پکارا نہیں جا سکتا، صرف اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے. یہ دعا جو ہے مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ رأس العبادہ ہے. دعا عبادت ہے اور عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے، یاد رکھیے. اور یہاں پر پھر وہ چیز بھی بتا دی گئی، وہ ایک شرط کرائٹیریا بتا دیا گیا کہ ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے. کیا حضرت علی نے کسی کو پیدا کیا ہے، یا حضرت عبد القادر جیلانی نے کسی کو پیدا کیا ہے، جنہیں لوگ غوث اعظم کہتے ہیں، اور یا غوث اعظم کہہ کے پکارتے اللہ ہم پہ رحم کرے. اللہ کے پیارے بندوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو، جو ساری زندگی لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتے رہے، ان کو ہی لوگوں نے اپنی جہالت میں جو ہے نہ سمجھتے ہوئے، کسی کوئی ایک بھی نہیں کہے گا کہ وہ ان کو خدا سمجھتا ہے. جیسے مشرکین بھی اللہ کو ہی خدا مانتے تھے، لیکن پھر کیا کہتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمارے شفاء ہیں. پیچھے آپ نے پڑھا نا قرآن کریم میں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم توحید کو سمجھ سکیں. تو یہ بھی یہی کہیں گے کہ ہم ان کو اپنا سفارشی بناتے ہیں، ہم ان سے تو دعا نہیں مانگ رہے، ہم ان کو تو نہیں پکارے. بعض تو ان کو ہی ڈائریکٹ پکاریں گے، لیکن بہت سارے کہیں گے ہم ان کو نہیں پکارے. لیکن پھر بھی اس طرح بھی پکارنا جائز نہیں ہے، یہ بھی شرک ہے. اللہ ہم سب پر رحم کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں درست علم عطا کریں تاکہ ہم اس کے اوپر درست طریقے سے عمل کر سکیں. یا یہ کہ آسمانوں کی تخلیق اور تدبیر میں ان کا کوئی حصہ ہے، اس سے پہلے آئی ہوئی کوئی کتاب یا علم کا کوئی بقیہ یعنی ان عقائد کے ثبوت میں ان کے پاس موجود ہے، تو ان سے کہیے کہ تمہارے پاس اگر وہی ہے تو لے آؤ اگر تم سچے ہو. آخر اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا انسان اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے، بلکہ اس سے بھی بے خبر ہیں کہ پکارنے والے ان کو پکار رہے ہیں. اب دیکھیے کہ کسی بھی غیر اللہ کو پکارنے کے پیچھے بیسیکلی وہ من گھڑت قصے کہانیاں ہوتے ہیں جو ان ہستیوں کے بارے میں گھڑ لیے گئے ہوتے ہیں، اور عوام الناس کے اندر ان کو پھیلا دیا جاتا ہے، اور ان کے لیے کوئی بھی جو ہے کرائٹیریا نہیں ہوتا عوام الناس کے پاس، ان کے پاس علم ہی نہیں ہوتا، تو وہ انہی سنی سنائی باتوں کو حق سمجھ کر اس کو دین ہی سمجھ لیتے ہیں. جبکہ ہم سب کے گھروں میں قرآن موجود ہیں. ایک مرتبہ آپ قرآن کو بغیر کسی اس کے انٹرپریٹیشن کے، سمپل اس کے ٹیکسٹ کے ساتھ بھی پڑھ لینا اور اس کا ترجمہ آپ کو سمجھ آ جائے، تو اب اس طرح کی جو جہالت پر مبنی چیزیں ہیں وہ تو بالکل نکل ہی جائیں گی بیچ میں سے، کیونکہ صاف صاف چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کر دیا ہے. اور یہاں پر جو لفظ آ رہا ہے نا لا یستجیب لہ، تو استجابہ جو ہے اس کے دو معنی ہیں. ایک تو یہ کہ سن ہی نہیں سکتے، جب سنیں گے نہیں تو جواب کیا دیں گے. اب وہ ہستیاں جو دنیا سے جا چکی ہیں، فوت ہو چکی ہیں، تو وہ کیا آپ سنیں گی بات. پھر یہ کہ اگر سن لیں، مثلا جیسے فرشتے ہیں وہ ہمارے ارد گرد موجود ہیں، مثلا وہ سن رہے ہیں، لیکن یہ کہ وہ جواب نہیں دے سکتے، وہ دعا کو قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ قبولیت کا اختیار، قبول کرنا یا عدم قبول دونوں کا اختیار تو ان کے پاس ہے ہی نہیں. وہ اختیار ہی نہیں رکھتے تو پھر وہ کیسے اس کو پورا کریں گے. اب یہ چیز کہ ان کے پاس اختیار ہے، ان کو اللہ نے خاص اختیار دے رکھا ہے، یہ باتیں جو ان سے منسوب ہیں تو ان کے پیچھے پھر دلیل کیا ہے، شرعی دلیل کیا ہے. کیا یہ قرآن میں لکھا ہے یا کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث صحیحہ کے اندر موجود ہے. بہت سارے کانسیپٹ جو ہیں وہ موضوع روایات کے اوپر بیس کرتے ہیں، من گھڑت قصے کہانیوں کے اوپر بیس کرتے ہیں، اور ان کو حدیث کہہ دیا جاتا ہے. وہ حدیث کے طور پر معاشرے کے اندر جو ہیں وہ مشہور ہیں، لیکن محدثین اس کو حدیث نہیں مانتے. وہ بتاتے ہیں کہ یہ تو کسی طریقے سے بھی ثابت ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی روایت ہے. صحیح کیا ضعیف روایات بھی نہیں ہیں، وہ موضوع ہیں، من گھڑت ہیں چیزیں بہت ساری اس کے اندر.
لیکن بات یہ ہے کہ پھر جن کے دل اس پر جم جاتے ہیں وہ پھر ان باتوں پر یقین ہی نہیں کرتے کہ محدثین کیا بتا رہے ہیں، علماء کیا بتا رہے ہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے، وہ پھر اس کے اوپر ہی سر نہڑوائے اپنے رستے کے اوپر چلتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو کھول دے اسلام کے لیے۔ پوری ایمانداری سے ہم دعا کیا کریں اس چیز کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمارے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیں، آپ ہمیں ہمارے سینے کو دین کے لیے کھول دیں، ہمارے دل کو توحید کے لیے کشادہ کر دیں، ہمیں سمجھ آ جائے۔ کیونکہ شرک کے ساتھ آپ پیچھے ماشاءاللہ آج 26واں سپارہ ہے، اور میری کوشش اس دفعہ یہی رہی ہے کہ میں نے کچھ بھی زیادہ ایکسپلین نہیں کیا سوائے اس کے کہ کچھ جو عمل کی باتیں تھیں، عمل صالح سے ریلیٹڈ تھیں، اعمال سے، وہ ان کے اوپر فوکس کیا، اور باقی سارا ٹیکسٹ ایز اٹ از آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ یہ قرآن ہی کے اندر بیان کیا گیا ہے، اللہ نے ہی بتایا ہے، یہ کسی کی انٹرپریٹیشن نہیں ہے۔ شرک کے ساتھ کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ شرک پہ اگر انسان فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے۔ اور شرک جو ہے، اس توحید اور شرک یعنی دونوں پہلو اس کے ہمیں پتہ ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اور جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے اس وقت وہ اپنے پکارنے والوں کے دشمن اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے۔ ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں اور حق ان کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ کافر لوگ اس کے متعلق کہنے لگتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے، یعنی بلا کا اثر انگیز ہے۔ عام طور پر جو جادو ہوتا ہے اس سے لوگ آپس میں رشتوں میں پھوٹ ڈلوا دیتے۔ تو جب اسلام معاشرے کے اندر آیا، لوگوں نے قرآن سنا، تو لوگ جو مسلمان ہوئے تو ان کے جو نان مسلم رشتہ دار تھے انہوں نے ان کو ڈسون کر دیا، جس کی وجہ سے ظاہر ہے پھر گھروں کے اندر ایک طرح سے رشتے دور دور ہو گئے۔ حالانکہ مسلمان تو ان سے دور نہیں ہو رہے تھے، وہ مسلمانوں کو دور کر رہے تھے۔ تو ایک بدامنی کی کیفیت تھی، تو لوگوں نے اس چیز کو اس لیے کہا کہ یہ تو جادو ہے، یہ لوگوں کے دل بدل دیتا ہے۔ حالانکہ اگر وہ پازیٹیولی اس کو دیکھتے تو قرآن واقعی دل بدل دیتا ہے۔ ہم میں سے بھی ہر ایک کا یہ تجربہ ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے اور قرآن پڑھنے کے بعد کی ہماری زندگی میں ہمارے دل بدل گئے ہیں۔ ہمیں جو چیزیں پہلے بہت پسند تھیں اب ان کی ہمارے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ وہ چیزیں جو ہمیں کام جو ہیں پہلے مشکل لگتے تھے، اب ہمیں ان چیزوں میں، ان کاموں میں، اس میں وقت لگانا، مال لگانا، ہمیں اس میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ وہ کانسیپٹ جو ہمارے پہلے کلیئر نہیں تھے اب کلیئر ہو گئے ہیں۔ تو قرآن واقعی دل بدل دیتا ہے، لیکن یہ کہ انہوں نے اس کو نیگیٹیولی لیا اور کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول نے اس کو خود گھڑ لیا ہے۔ ان سے کہو اگر میں نے اسے خود گھڑ لیا ہے تو تم مجھے اللہ کی پکڑ سے کچھ بھی نہ بچا سکو گے۔ جو باتیں تم بناتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے، میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے، اور وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ان سے کہو میں کوئی پہلی دفعہ تو رسول نہیں آیا، قل ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی انوکھا رسول تو نہیں ہوں، وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور نہ ہی میں یہ جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا اور میرے ساتھ کیا ہوگا۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، اور میں تو صرف پیروی کرتا ہوں اس چیز کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ وما انا الا نذیر مبین، اور میں سوائے اس کے کہ ایک ڈرا دینے والا ہوں کھلم کھلا، اور کچھ نہیں ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہیے کبھی تم نے سوچا بھی کہ اگر یہ کلام اللہ ہی کی طرف سے ہوا اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو تمہارا کیا انجام ہوگا؟ اور اس جیسے ایک کلام پر تو بنی اسرائیل کا ایک گواہ بھی شہادت دے چکا ہے۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام جو تھے یہ تورات کے بہت بڑے عالم تھے، بڑے مشہور عالم دین تھے، اور ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ ایمان لے آئے۔ اور چونکہ یہ واقعہ مدینہ میں پیش آیا تھا اس لیے مفسرین کا یہ قول ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ مدنی ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بہت دفعہ قرآن کریم کی صورتوں میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آیات کا نزول جس بھی ترتیب سے ہوا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اللہ کے حکم سے وہاں لکھوا دیا۔ کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے یہ سورہ بقرہ کو فلاں آیت کے بعد لکھو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مختلف آیات
مختلف جگہوں پر نازل ہوئیں اور پھر ان کو اللہ کے حکم سے اس جگہ پر لکھ دیا گیا جہاں وہ اب قرآن میں موجود ہیں۔ اور اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ بہت ہی زبردست حکمت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے 23 سال کے عرصے میں قرآن کے نزول کے پیچھے جو حکمت ہے وہ تربیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب قرآن جو ہے وہ ایک ایسی بک کی فارم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اکٹھا کر دیا ہے کہ اب ہر مسلمان یہ پڑھتا ہے، ہر مسلمان جو پیدا ہوا ہے وہ پڑھتا ہے۔ تو اب اس مسلمان کی تربیت کے لیے یہی ترتیب سب سے زیادہ بہترین ہے۔ وہ تو اور اس جیسے ایک کلام پر تو بنی اسرائیل کا ایک گواہ بھی شہادت دے چکا ہے، وہ ایمان لے آیا، تم اپنے گھمنڈ میں پڑے رہے، ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا، یعنی جو تکبر کرتے ہیں اور حق کو نہیں مانتے تو پھر اللہ بھی ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ ایمان لانے والوں کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب کو مان لینا کوئی اچھا کام ہوتا تو یہ لوگ اس معاملے میں ہم سے سبقت نہ لے جا سکتے، چونکہ انہوں نے اس سے ہدایت نہ پائی اس لیے اب یہ ضرور کہیں گے کہ یہ تو پرانے قصے کہانیاں ہیں، یہ تو پرانا ہی جھوٹ ہے، افکن قدیم۔ چنانچہ انہوں نے اس سے ہدایت نہ پائی اس لیے اب یہ ضرور کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے، حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت بن کر آ چکی ہے، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی زبان عربی میں آئی ہے تاکہ ظالموں کو متنبہ کر دیں اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو بشارت دے دے۔ یعنی نہ ماننے والوں کا تکبر انکار کی وجہ بنا۔ اب جب ہمارے اندر یہ تکبر ہوتا ہے، یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ آئی ایم دا مسٹر رائٹ، ٹھیک ہے، تو پھر ہمیں کوئی بھی بات بتا دی جائے تو ہم اس کو سننے سے پہلے ہی ہمارا برین جو ہے نا وہ اس کو نگیٹ کر چکا ہوتا ہے۔ اب وہ جو بات ہمیں بتائی جا رہی ہے چاہے وہ حدیث ہے چاہے وہ قرآن کی آیت ہے، لیکن چونکہ برین آلریڈی ایک سیٹ اپ میں آ چکا ہوتا ہے کہ میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا میں نے، اور جو میری اپنی رائے ہے وہی درست ہے، تو پھر وہ اس کو قبول بھی نہیں کرتا۔ اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو بشارت دے دیں، یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس کے اوپر جم گئے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ ایسے سب لوگ جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اپنے ان اعمال کے بدلے جو وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں۔ یعنی ایمان پر استقامت اچھے اخلاق کے ساتھ ملتی ہے۔ جتنے زیادہ ہمارے اعمال اچھے ہوتے ہیں، ہمارا اخلاق اچھا ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ ہمارا ایمان بڑھتا ہے۔ ایمان اور عمل صالح، اور عمل صالح مطلب اچھے اخلاق، بہترین اخلاق جو ہیں، یہ ہم دونوں آپس میں راست تناسب رکھتے ہیں۔ ڈائریکٹ جو ہے ان کا آپس میں ریلیشن ہے، ایک بڑھتا ہے تو دوسرا بھی بڑھتا ہے، ایک کم ہوتا ہے تو دوسرا بھی کم ہوتا ہے۔ اگر کبھی آپ میں یہ لگے نا کہ میرا ایمان کمزور ہو رہا ہے، ایسی فیلنگز آتی ہے نا، بعض اوقات لگتا ہے دل جو ہے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے آج ایمان میں وہ تازگی نہیں ہے، آج میرے اندر وہ ایک جسے کہتے ہیں نا ہمہ نہیں ہے، وہ کہ میں یہ بھی نیکی کروں، وہ بھی کروں، وہ بھی کروں، ایک میرے ایمان کے اندر ایک ڈکلائن محسوس ہو رہا ہے۔ تو کوشش کر کے نا اپنے اوپر جبر کر کے نیکی کر ڈالا کریں، کوئی نیکی، کوئی صدقہ کر دیں، کوئی اٹھ کے 2 نفل پڑھ لیں، قرآن کریم کی تلاوت کر لیں، کوئی تسبیح پڑھ لیں، کچھ کر لیں، تو آپ کا ایمان کا لیول اوپر جانا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جیسے جیسے ایمان کا لیول اوپر جاتا ہے ویسے ویسے ہی پھر عمل کی توفیق بھی زیادہ ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ جو آپ ہمت کر کے پہلے 2 نفل پڑھ لیتے ہو نا، تو پھر اس کے بعد آپ کو 2 مزید پڑھنے کی ہمت خود بخود آ جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اعمال اور ایمان کا جیسے تعلق ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی کا ایمان درست نہ ہوگا یہاں تک کہ اس کا دل درست ہو جائے، اور کسی کا دل اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان درست نہ ہو جائے۔ یعنی اعمال جو ہیں، افعال جو ہیں، وہ صرف پھر جوارے سے ریلیٹڈ نہیں بلکہ زبان سے ریلیٹڈ بھی جو افعال ہیں ان کا بھی درست ہونا ایمان کے درست ہونے کے لیے ضروری ہے۔ جب ہمارا ایمان درست ہوگا تبھی تو ہم اس کے اوپر استقامت اختیار کر کے کامیاب ہوں گے نا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو الٹیمیٹ کامیابی ہی اس میں ہے کہ درست ایمان اور پھر اس ایمان کے ساتھ کیے گئے درست اعمال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثابت قدم رہو اور چاہیے کہ تم اپنا اخلاق اچھا کرو، ثابت قدمی اختیار کرو اور اپنے اخلاق کو
اچھا کرو. پھر اسی طرح فرمایا بے شک اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جسے ہمیشہ کیا جائے خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. تو ہم سب اپنے اپنے دن کے پورے شیڈیول میں کوئی ایک ایسی نیکی رکھ لیں جو ہم روز کیا کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ آخری سانس تک کرتے ہیں. مثلاً چاشت کے نوافل پکڑ لیں اس کو. چھوٹی سی نیکی ہے, 4 نفل پڑھنے میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا, 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں آپ کو. اسی یا اشراق, ٹھیک ہے, یا کوئی اور نیکی, کوئی ایسی نیکی چھوٹی سی جو کرنا مشکل بھی نہ ہو, بھاری بھی نہ ہو, ٹھیک ہے. کیونکہ پھر مستقل میں اس کے اندر استقامت تبھی آئے گی نا جب وہ بھاری نہیں ہوگی. تو کوئی ایسی چھوٹی نیکی پکڑ لیں اور دعا کریں اللہ سے, نظر نہ مانے, دعا کریں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ اس کو میرے لیے توشہ آخرت بنا دیں, میں آپ کی رضا کے لیے چاہتی ہوں کہ یہ پسندیدہ عمل آپ کے لیے بن جائے اور میں اس کے اوپر استقامت اختیار کر سکوں. میں نے ایک نیکی اپنائی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے, میں ہر پیر کو روزہ رکھتی ہوں. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر آمین استقامت دیں, بہت زیادہ آمین. ساری آسانیاں دیں اور اللہ تعالیٰ قبول کریں انشاءاللہ, آمین. اسی طرح دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. باہر تو ہم بہت اچھے ہو جاتے ہیں نا, لیکن ہمارے اخلاق کی اصل آزمائش ہوتی ہے جب ہم گھر کے اندر ہوتے ہیں. ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیسے ہیں, ہسبینڈ کے ساتھ کیسے ہیں, اپنے ملازمین کے ساتھ کیسے ہیں, اپنی سسرال والوں کے ساتھ کیسے ہیں, تو پتہ چلتا ہے ہمارے اخلاقیات کا لیول کیا ہے. تو بہترین ایمان اس شخص کا ہے جو اپنے گھر والوں میں بہترین ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرو جو تم اپنے لیے کرتے ہو. تو ایمان پھر کس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے, ایمان کا لیول کس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے, اور ہماری نجات کس بات پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ ویسے ہی رویے رکھیں جیسے ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں. میں نہیں پسند کرتی کہ میری غیر موجودگی میں کوئی میرے بارے میں بات کرے, تو پھر مجھے بھی دوسروں کی غیر موجودگی میں ان کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے. میں نہیں اگر پسند کرتی کہ کوئی میری بات کو غلط مطلب لے غلط رنگ دے, کوئی مجھے جج کرے, میری نیت پر شک کرے, تو پھر مجھے بھی دوسروں کو جج نہیں کرنا چاہیے, مجھے بھی ان کی نیتوں پہ شک نہیں کرنا چاہیے, مجھے بھی ان کی ظاہری بات کا کوئی ہڈن میننگ نکالنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. میں چاہتی ہوں کہ کوئی میری عیب کوشی نہ کرے, عیب کشائی نہ کرے, تو پھر مجھے بھی کسی دوسرے کے عیب کو اچھالنا نہیں چاہیے. مجھے یہ پسند ہے کہ مجھ سے جب کوئی دوسرا بات کرے یا میرے بچوں کے متعلق کوئی بات کرے یا میری کسی میرے متعلق بات کرے تو خیر خواہی سے کرے, وہ مجھے بٹرے نہ کرے, مجھے دھوکہ نہ دے, تو پھر میں بھی دوسروں کے لیے خیر خواہ بن جاؤں. تو یہ ایمان کی تکمیل ہے. مشکل تو نہیں ہے, کامیابی پانا مشکل تو نہیں ہے, فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کا سٹیٹس پانا مشکل تو نہیں ہے. کوئی ایسا کام ہے اس میں جس میں آپ کو یہ کہا گیا ہو کہ بھوکے پیاسے پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھنا ہے اور الٹے جا کے درخت سے لٹک جانا ہے, ایک ٹانگ کے اوپر کھڑے ہونا ہے, یا یہ کہ ساری دنیا چھوڑ دیں, نہ کچھ کھائیں پیئیں, نہ کچھ اچھا پہنے, نہ شادی بیاہ کریں, کچھ بھی ایسا نہیں کہا گیا نا. نارمل آپ کی لائف ہے, آپ کے ڈیلی کے کام ہیں, بس اس روٹین کو ڈائریکشن دے دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اس طرح سے اس کو کرنا ہے. کوئی مشکل ہے؟ بتائیں گے آپ میں سے کوئی مشکل ہے یہ؟ میم جی مشکل نہیں بلکہ آسان, یہ انہوں نے وہ دین نے ہماری زندگی کو آسان کر دیا ہے. لیکن یہ کہ ہم اس پہ عمل نہیں کرتے نا. ہمیں کیوں مشکل لگتا ہے یہ سب کچھ کرنا؟ جب ہم اپنی بتائیں گے. خواہشات کی پیروی کرتے ہیں نا, اس سے مشکل لگتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم یہ چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے سے کام ہیں. ابھی جیسے ہم بات کر رہے تھے نا کہ ایک کوئی ایسی نیکی پکڑ لیں, مثلاً آپ یہ نیکی پکڑ لیں کہ میں نے پلٹ کے جواب نہیں دینا, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ میں آپ کی خاطر اپنی یہ عادت بناتی ہوں کہ میں نے پلٹ کے کسی کو جواب نہیں دینا. مجھے کسی نے کچھ کہا, میں نے ٹھک سے آگے جواب نہیں دینا, بس اس کے اوپر استقامت اختیار کریں. تھوڑا سا کچھ دن زبان کو پکڑتے ہوئے, دانتوں میں دباتے ہوئے مشکل ہوگی, اس کے بعد آسان ہو جائے گا انشاءاللہ.